ان کے پاس اور کہیے صاحب جب 2014 میں آپ یہاں پر آئے تھے تو آپ نے قوم کے لوگوں کو کیا بولا تھا کہ میں پورے مہاراشٹر میں تمہارے مستقبل کی لڑائی لڑنے نکلا ہوں، نبیر سے لے کر جالنا تک، جالنا سے لے کر عثمان آباد تک، عثمان آباد سے لے کر اورنگ آباد تک، بلڈانا تک، وہاں ممبئی تک، میں سب جگہ مسلمانوں تمہارے مستقبل کے لیے نکلا ہوں۔ اور انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ سچر کمیٹی کیا کہتی ہے، محمد الرحمان کمیٹی کیا کہتی ہے، گوپال کمیشن کمیٹی کیا کہتی ہے۔ انہوں نے یہ حوالہ دیا تھا کہ آج ہندوستان کے مسلمان دلتوں سے بھی بدتر زندگی جی رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ہمارے نمائندوں کو جتا کر ایران میں بھیجتے ہو تو جو کام ہم حیدرآباد میں کر رہے ہیں، جو غریب بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، جو غریب عوام کے لیے فری میں علاج دے رہے ہیں، وہ ساری چیز آپ کے اورنگ آباد میں بھی کی جائے گی۔ تو میرے بھائی 10 سال کوئی کم نہیں ہوتے، مسلسل 10 سال سیاست کی کرسی پر اس ٹھیکیدار کو بٹھا دیا، اس جلیل انسان کو بٹھا دیا جس نے قوم کے مستقبل کو بیچ دیا، مہاراشٹر کے مسلمانوں کے مستقبل کو بیچ دیا۔ ارے آپ نے تو کہا تھا جو مجلس کو بیچے گا میں اس کا گربان پکڑ کر روڈ پر گھسیٹوں گا، تو گھسیٹو امتیاز جلیل کو اکبر صاحب بولوں گے، لیکن نہیں میرے بھائی، یہ صرف اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ جوانی کا خون میرے بھی خون میں بہت ابال ہے میرے بھائی۔ مجھے سیاست وراثت میں نہیں ملی میرے بھائی، میرے باپ دادا کو سیاست کا معلوم بھی نہیں، بہت شریف لوگ تھے میرے دادا اور میرے والد بہت شریف ہیں، ان کو سیاست سے کوئی مطلب نہیں میرے بھائی۔ ہاں میری امی کو بہت خوشی ہوتی تھی اگر میں جب بولتا تھا، میری امی بہت خوش ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ دعائیں کرتی تھی میرے بھائی کہ اللہ تجھے کامیاب کرے، جس مقصد میں تو نکلا ہے اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ لیکن میرے بھائی 12 سال کی ان دعاؤں کو اور میرے مقصد کو امتیاز جلیل نے صرف اس لیے ختم کر دیا میرے بھائی کیونکہ ڈاکٹر صاحب میری حمایت کر رہے تھے اور میں ڈاکٹر صاحب کی حمایت کر رہا تھا اور میں سچ کے ساتھ تھا میرے بھائی، میں حق کے ساتھ تھا، کوئی بات نہیں میرے بھائی۔ لیکن ایسے حالات بنائے کہ سماجوادی پارٹی کا ٹکٹ ملا، میں اس کے لیے محترم ابو آصف اعظمی صاحب کا شکر گزار ہوں اور سماجوادی کی ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ میں ان نوجوانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مشکل حالات میں میری مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، میری آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی، مسجد کے بزرگ ترین شخصیت نے میرے کھانے میں ہاتھ رکھ کر کہا غفار بھائی بے فکر رہی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے دکاندار کو دیکھا، میں نے بھائی کو دیکھا، ایک ماحول بنا ہوا ہے، لوگوں کو احساس ہے کہ غفار قادری کے 10 سال کے خدمات کو، ان کی کوششوں کو، ان کی محنتوں کو امتیاز جلیل پاکھنڈی نے ختم کر دیا۔ امتیاز جلیل نے اس شہر میں ابھرتی ہوئی قیادت کو ذبح کرنے کا کام کیا۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں کوئی ننگا بکا نہیں ہوں۔ ننگا بکا کون ہے تم جانتے ہیں، وہ بعض لوگ پیسے آنے کے بعد بھی زیادہ ننگے بکے ہو جاتے ہیں، پیسے بہت کمائے، ٹکٹاں بیچ کے، پارلیمنٹ میں 5 سیٹاں دے کے، ابھی بھی اسمبلی میں سودے چل رہے ہیں، سیٹاں بیچے جا رہے ہیں۔ بہرحال مجھے سیاست میں پیسہ کمانے کا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ اپنی بستیوں کا وکاس ہو، میرا مقصد ہے اوقافی جائیداد کی حفاظت ہو، میرا مقصد ہے مسلمانوں کو روزگار ملے، میرا مقصد ہے مسلم سر اٹھا کر دوسری اقوام کی طرح اس دیش میں جی سکیں، میرا مقصد ہے ایک سیاسی کورٹ نہیں ہونا چاہیے، میرا مقصد ہے غیر مسلم ساتھیوں کے ساتھ کھاندے سے کھاندہ لگا کر
हमारे देश की तरक्की हो। मेरा मकसद है कि मेरा हर नौजवान रोजगार हासिल करे, किसी बेरोजगार नौजवान को तकलीफ ना हो। मेरा मकसद है कि जो नौजवान, जो बेगुनाह नौजवान जेलों में बंद है, उनकी हिमायत की जाए, उनको निकाला जाए। उन नौजवानों की मदद की जाए जिनको झूठे मुकदमे में फंसाया गया। मैं चाहता हूं तालीम के मैदान में हमारे नौजवानों को मौका मिल सके। मैं चाहता हूं अस्पताल के जरिए बेहतर काम हो सके। या तू साहब तो पाक मंत्री था, या तू साहब तो कैबिनेट मिनिस्टर था, ये इम्तियाज जलील तो खासदार था। आज भी सेहत के मामले में कितनी तकलीफ आपको होती है। इंशाअल्लाह हम महिला क्लिनिक बनाएंगे, हम हमारे स्कूलों को मजबूत करेंगे, हम रोजगार के मौके फराहम करेंगे, रिजर्वेशन का काम करेंगे, और काफी जायदाद के मामले पे हुकूमत ने अगर कब्जा किया तो उनसे छीन करेंगे। गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों ने कब्जा किया तो वो भी हासिल करेंगे। एक अच्छा मकसद बनाएंगे, क्या क़ियादत होती है, किस तरह से पुलिस की आंखों में आंखें डाल बात की जाती, वो बताएंगे। बहरहाल इन तमाम बातों के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज मुझे साथ दीजिए, मेरी मदद कीजिए। मैं उम्र के 66 साल में हूं। मैं एक ख्वाब देख रहा हूं कि मैं बनकर आपकी खिदमत कर सकूं। खुदाया मेरे साथ खड़े हो जाइए, किसी की साजिश में मत आइए। मेरी निशानी साइकिल है, समाजवादी पार्टी की निशानी है। अपना कीमती वोट 20 तारीख को साइकिल के निशान पे लगाइए। पूरी ताकत के साथ फजर की नमाज अदा कीजिए, अपने खानदान का वोट दीजिए, अफराद खानदान और आसपास का कीजिए। आपकी इस बस्ती में हमारे शरीफ पठान भी रहते हैं, विकास वाले भी रहते हैं, वागुरे भी रहते हैं, नाडे भी रहते हैं। मुझे खुशी है इन तमाम खानदानों का, इन तमाम अफराद का। मुझे तो खुशी उस दिन होगी कि जब जुमा खान हमारे जो भाई है उनके मकान के चबूतरे